نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمره فيما أفناه وقال وعن شبابه فيما أبلاه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments and all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. Bahunam jam namam te ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामृतमां गतिम् ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय. حضرات محترم، دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زیادہ لمبی بات کرنے کا سمے اور موقع اور ماحول بھی نہیں ہے. ایک کا تعلق ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اس سے ہے، اور دوسری بات کا تعلق قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا اور اس کا تعلق آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو یہ دونوں باتیں، اس کا ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر کے میں بھی اپنی بات پوری کروں گا. پہلے نمبر پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کہا کہ اللہ کے نبی آپ پوری کائنات کے لیے، دونوں جہان کے لیے، in this world, for this world and after here، اس دنیا میں اور اس کے بعد آپ دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہان کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ آج تک صرف ہم اتنا جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے. لیکن اس رحمت کا معنی اور مطلب ہم لوگ تقریباً 95% آدمی مسلمان نہیں جانتا ہے کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین کیسے تھی. ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کے پڑوسی ملک کے نام نہیں لینا چاہوں گا، پڑھنے کے زمانے میں میں نے ان کی زبانی شاید کسی کیسٹ کے ذریعے سے یا کسی تقریر میں نے سنی تھی
لفظ بلفظ وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑے محقق عالم دین ہیں. اللہ کے نبی، بہت سارے انبیاء آئے لیکن اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرتی تو اللہ تبارک و تعالی فوراً عذاب بھیجتے اور وہ قوم کو بے استحاء پوری قوم کو، پوری بستی کو، پورے علاقے کو، پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیتے. آپ تاریخ پڑھ لیجیے، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، لوط علیہ السلام کی قوم ہو، نوح علیہ السلام کے ان کی بستی اور گاؤں اور شہر والے ہوں، بلکہ ان کے زمانے میں، ان کے ٹائم میں تو پوری دنیا ہی جتنے بھی لوگ تھے بت پرست تھے وہ سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، آگ کی بارش، قحط سالی تھی، گرمی ہو رہی تھی تو گاؤں والوں نے سوچا کہ بارش ہونی چاہیے، تو دیکھا کہ گاؤں کے بالکل قریب میں ایک بادل ہے اور وہ بالکل پانی سے بھرا ہوا، اور فوراً اس بادل کے نیچے لوگ پہنچے کہ کچھ ٹھنڈ محسوس ہو اور بارش ہم لوگوں کو پانی مل جائے. پورے گاؤں والے اس بادل کے نیچے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگار آگ کی بارش کی اور وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. قوم عاد کو دیکھ لیجیے، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کو دیکھ لیجیے. مذاق کرتے تھے وہ لوگ اپنے پیغمبر اور اپنے رسول کے سامنے میں، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا. You are messenger, are you messenger of God? تم بولتے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تم اللہ کے رسول ہو. ذرا بتاؤ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس سے پریگننٹ اونٹی نکال کر دکھاؤ. اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اونٹی نکال سکتے ہو، تمہاری بات اللہ سن لے گا. تو اللہ سامنے میں، ان کے نظروں کے سامنے میں وہ پہاڑ پھٹتا تھا اور وہ اونٹنی نکلتی تھی. اس کے باوجود بھی وہ اپنے نبی اور رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ یو آر میجیشین، تم تو جادوگر، تم جادوگر ہو، تم نبی اور رسول نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دن تک، 7 دن 8 رات تک جناب اتنی تیز آندھی اور ہوائیں چلائی قوم کے اوپر کہ پوری کی پوری قوم کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئی. اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، سینکڑوں سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی کہ اللہ ایک ہے بس مان لو اس اللہ کو، لیکن قوم اتنی دھڑ دھڑ. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، اے نوح، تم کشتی بناؤ. آس پاس میں دور دور تک کہیں کوئی سمندر نہیں، بارش کا کوئی موسم نہیں. جب وہ کشتی بنانے لگے تو قوم بستی والے آ کے مذاق کرتے تھے، اور نوح اب تم وہ مستری بن گئے ہو، لکڑیوں کا کام شروع کر دیا، تم پاگل ہو گئے ہو. کشتی بنا رہا ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ کشتی بنا رہا ہوں، کیوں بنا رہے ہو؟ دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا. واٹ از نیڈ ٹو ایٹ دس ٹائم؟ کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی؟ پہلے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور ابھی کشتی بنانے لگ گئے. کہیں سمندر ہے، کہیں ندی ہے، یا باڑھ کا سیزن بھی نہیں ہے. تو کہتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیا کرتا ہے کہ تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا یا ہم آگے کیا کرنے والے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ میسج، یہ پیغام دے دیا جاتا تھا.
نور سے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایلیہ روٹی بناتی تھی، بے اختلاف روایت پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش شروع ہوئی، 6 مہینے مستقل بارش ہوئی اور پوری دنیا پانی سے لبالب۔ اور جو لوگ حضرت نوح پر اور ان کے اللہ پر ایمان لائے تقریباً 82 لوگ تھے، وہ سب کے سب سوار کر لیے گئے، اور پھر وہ پہاڑ ایسی وہ کشتی چلتی رہی، واستوى على الجودی پہاڑ کے اوپر وہ کشتی جا کر رکتی ہے، اور پورے 6 مہینے سیلاب۔ ابھی سن 2017 میں ہمارے سیمانچل کے کچھ علاقے میں، آپ کے یہاں نہیں آیا ہوگا، ہمارے یہاں کچھ علاقے میں صرف 24 گھنٹے پانی رہا تھا، اور میرے خیال سے شاید 200 سال کی تاریخ میں اتنا خطرناک بھیانک سیلاب آج تک لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آیا۔ ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر 24 گھنٹے تک پانی رکا، صرف 24 within 24 hours، 24 گھنٹے کے اندر ایسا کیمیکل تھا پانی میں کہ دھان کے پیڑ اور جو پھول پودے اور دوسرے پیڑ تھے وہ سب کے سب گل گئے، سڑ گئے اور ختم ہو گئے، صرف 24 گھنٹے کے اندر، صرف 24 گھنٹے میں۔ اور پھر وہاں 6 مہینے مستقل بارش ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس قوم نے نافرمانی کی، حضرت لوط علیہ السلام، عورتوں سے اپنی خواہش نہیں۔ آج جو یورپ میں جو بیماری ہے وہ بیماری حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں پائی جاتی ہے۔ حضرت لوط نے منع کیا، یہ گناہ مت کرو، قرآن میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ If you want to desire, if you have a lot of sexual power and you can use, you can enjoy with your wives، اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر سمبھوگ کرو، اس طاقت کو کم کرو، اس عائش کو پوری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تم اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہو، بتا سکتے ہو۔ لیکن قوم کے لوگوں نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جوان بچے کے شکل میں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا یہ بڑے خوبصورت بچے ہیں، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہاتھ مت ڈالنا ورنہ تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہٹو لوط، تمہاری بات ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی گاؤں کے پورے گاؤں کو اپنے پر میں نیچے ایسے، پورے گاؤں کے ایک سائڈ میں اپنے پر کو ایسے ڈالا اور لے کر کے گئے، اٹھا کر آسمان پر، پہلے دوسرے نہیں 7ویں آسمان تک لے کر کے گئے۔ مرد عورت سب چیخ اور چلا رہے تھے، سب کے سب وہاں سے لے جا کر پٹخ دیے گئے، ایسے الٹ دیے گئے، ایسے اٹھائے ایسے الٹ دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کے اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دیا، پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ صرف بات نہ ماننے کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اب آئیے امت محمدیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، انہوں نے بات نہیں مانی، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو بندر اور ان کو لنگور کی شکل کی بنا دی گئی۔ بہت سے علاقوں کے اندر اس شکل کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا کے۔ آپ دیکھیں گے پچھلے سارے انبیاء کی قوم کسی نہ کسی شکل میں تباہ و برباد کی گئی ایک وقت۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا آپ طائف گئے، پتھروں کی بارش کی گئی، آپ مکے میں رہے، اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے پہلے، اس کے بعد کہتے کہ اے لوگوں میں تمہارے بیچ میں I sent down in front of you, I sent down to teach you what is the right and what is the wrong، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر اور رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بات کو مان لو، you will success in the world، دنیا کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم کے لوگوں نے نافرمانی کی،
یہاں تک کہ پتھر اٹھا کر مارا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا۔ دنیا کے اندر کسی بھی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی تکلیف ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس کے باوجود آپ نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، طاقت ہونے کے باوجود آپ نے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی، آپ نے سب کو معاف کیا۔ طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہے، آپ کے خادم کے سر پر پتھر لگتا ہے، خون بہتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پتھر لگتا ہے، خون ٹپکتا ہے کپڑوں کے ذریعے سے، نالین میں جمع ہوتا ہے، آپ بے ہوش ہونے کے قریب ہوتے ہیں، آپ ایک پیڑ کا سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی درد سے کرا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر رب ذوالجلال کی صفت قہاریت جوش میں آتی، حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ کہتا اے جبرائیل تجھے طاقتور کس لیے بنایا؟ دنیا کے اندر اتنی بڑی طاقت کا مالک کوئی نہیں جتنی طاقت اللہ نے جبرائیل کو دی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یعنی عرش والوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی جس کی طاقت کی تعریف کرے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے اس کی طاقت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں نارتھ ساؤتھ میں کچھ بھی کر سکتا۔ اس جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل یو آر سپر پاور آف دا ورلڈ، لیکن تمہاری طاقت کس کام کی؟ میرے نبی کا خون بہ رہا ہے، میرے محبوب کا خون بہ رہا ہے، تم یہاں پر بیٹھے ہو، جاؤ طائف والوں کو مٹا دو، طائف والوں کو تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ او پروفیٹ، اے اللہ کے نبی، آپ کی یہ حالت طائف والوں نے کی، جلدی بولیے، آپ صرف اشارہ کیجئے، ابھی طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ملا کر ایسے پیس دیا جائے۔ تفسیر میں مفسرین نے بات لکھی جیسے چکی میں آٹے کو پیسا جاتا ہے، یعنی آٹا بنایا جاتا ہے، ویسے طائف کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان طائف والوں کو پیس دیا جائے گا۔ اشارہ کرو اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے جبرائیل، نہیں ہو سکتا ایسا۔ نبی پر اعتراض کرنے والے دنیا کے معترضین، یاد رکھنا ہمارے نبی کے طائف کے واقعے کو، کہ اگر نبی ظالم ہوتے، تشدد پرست ہوتے تو طائف کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مالک بیٹھا ہوا ہے، ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں کہ بالکل مٹا دو ان کو، مکھیا بن جاتے ہیں، ایم ایل اے ایم پی بن جاتے ہیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کر بیٹھتے۔ کیوں؟ آئی ایم اے ایم پی and for 5 years میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں فنش کر دوں گا، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ 5 سال کی طاقت ہوتی، ناجائز کام کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے۔ ہمارے نبی کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ڈپوٹ کیا اور یوں کہا کہ جاؤ جبرائیل محمد کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجھے بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے اس وقت بھی بدلہ نہیں لیا، یعنی اتنا ظلم کیا تب بھی قوم تباہ نہیں ہوئی۔ پچھلی سارے انبیاء کی قوم تباہ، بات نہیں مانی، تباہ کر دیے گئے، آسمان میں لے جا کر پٹخ دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو غرق کر دیا گیا، فرعون کے چیلے چپوٹوں کو اور ان کے خود قوم کے لوگوں کو جنہوں نے بات نہیں مانی بندر بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آتا، آپ علیہ السلام کے پاس ادب کے ساتھ ممکن نکیر آ کر کہتے ہیں کہ آخری نبی، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ اگر اچھا ظاہر کریں، اگر آپ کی خواہش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مہلت دے دے گا، آپ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، I don't want to live in this world، میں دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہتا ہوں، میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، I am ready to go with you، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جاؤ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اللہ سے، میرے اللہ سے جا کے کہو
کہ میرے جانے کے بعد وعدہ کرو میرے اللہ سے، بس ایک سوال ہے، وعدہ کرواؤ، مجھے تسلی دلاؤ، میک می سیٹسفیکشن، مجھے اطمینان دو کہ میرے چلے جانے کے بعد میری قوم کو بیک وقت پوری دنیا کے اندر بیک وقت ان ون ٹائم میری قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا۔ گئے واپس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ کہو کہ اے محمد یہ آپ کے صدقے میں، بیکاز آف یو، آپ کی وجہ سے آپ کے قوم کو کبھی بھی بیک وقت پچھلی قوم کے طرح تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، ورنہ ہمارے گناہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان سے پہلے جو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، بنی اسرائیل ہے، ان سے بھی زیادہ بڑے بڑے گناہ اس قوم کے ہیں، وہ قوم تباہ ہو گئی، لیکن یہ قوم آج بھی زندہ ہے بڑے بڑے گناہ کر کے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ ہے محمد، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ کے صدقے میں یہ قوم آج زندہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں کہا گیا کہ آپ اس وجہ سے بھی رحمت للعالمین ہے، چونکہ آپ کے صدقے میں یہ قوم زندہ۔ تب وعدہ کیا گیا، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح یہاں سے آپ کو وفات دی گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے بھائیو، مسلمانوں، غنیمت کا وقت ہے، بڑا قیمتی لمحہ ہے۔